السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے تعاون سے کرمنل جسٹس سسٹم کو مؤثر بنانے کے 3 سالہ منصوبے کا آغاز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ غروب ایجنسی میں بم دھماکے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ عدالت عالیہ کا متعلقہ حکام کو 4 ماہ میں فیس بک سے توہین مذہب پر مبنی مواد ہٹانے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اور دوسری اہم خبروں میں افغان عہدیداروں کے مطابق طالبان نے شمالی صوبے تاخار میں سیکیورٹی فورسز کی 3 چوکیوں پر حملہ کر کے 8 افغان پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز اپنی فوج کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کی ایک بڑی مشق کی ہے، جبکہ پیونگ یانگ کی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں جوہری طاقت والی ایک امریکی آبدوز USS مشیگن منگل کے روز جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہنچ گئی ہے، جہاں وہ جاپان کی نیوی کے ساتھ مل کر تینوں ملکوں کی مشترکہ مشقوں میں شامل ہو جائے گی۔ اور واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان اسی تنازع کے پس منظر میں شمالی کوریا میں زیر حراست 3 امریکیوں کی رہائی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ترکی کی فوج نے عراق میں سنجار کی پہاڑیوں کے قریب اور شمال مشرقی شام میں کردش ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کو فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کی امریکہ کے ساتھ سرحد پر دیوار قائم کرنے کے اپنے وعدے پر قائم ہیں، لیکن پیر کے روز انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک کانگریس کا انتظار کریں گے کہ وہ اس منصوبے کی فنڈنگ کی منظوری دے دے۔ اس سے پہلے وہ اصرار کر رہے تھے کہ حکومت کو اسی ہفتے شٹ ڈاؤن سے بچانے کے لیے اس پر مذاکرات کیے جائیں۔ اور امریکہ نے شام کے سرکاری اہلکاروں پر تعزیرات عائد کر دی ہیں، جو اس ماہ کے اوائل میں کیے گئے سیرین گیس کے مبینہ حملے کے جواب میں کی گئی ہیں، جس میں درجنوں شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان کی پوری ٹیم 407 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں سے میزبان ٹیم کے خلاف 121 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ کپتان مصباح الحق نے ناقابل شکست 99 رنز بنائے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ یورپی یونین اور پاکستان میں قائم اقوام متحدہ کے ادارے برائے منشیات اور جرائم نے مشترکہ طور پر پاکستان میں 3 سالہ تکنیکی امدادی پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے فوجداری عدالت نظام کو مستحکم بنایا جائے گا۔ اس پروگرام کی مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے کرمنل جسٹس ریسپانس کو مضبوط بنانے کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 3 سالہ تکنیکی تعاون پروگرام شروع کیا گیا۔ اس مناسبت سے ایک تقریب منگل کو اسلام آباد میں ہوئی۔ 3 سالہ پروگرام کے لیے یورپی یونین کی طرف سے 70 لاکھ یورو کی مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ یورپی یونین کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ منصوبہ پاکستانی حکومت کے وفاقی تحقیقاتی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی یعنی نیکٹا اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم کے تعاون سے بنایا گیا۔ یورپی یونین وفد برائے پاکستان کے سفیر یون فانسوا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس پروگرام کے تحت خصوصی توجہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دی جائے گی۔ With a specific focus on KP province, where we want to support locally both the police and the justice system in handling terrorism cases in سفیر یون فانسوا نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اور انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ صوبے میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات سے نمٹا جا سکے۔ پاکستانی حکام کے مطابق اس منصوبے کی مدد سے دہشت گردی سے متعلق واقعات کی تحقیقات کے لیے جدید ذرائع استعمال کیے جا سکیں گے۔ On terrorism cases, you don't have a strong judiciary to deal with it.
We know, for example, it's one of the reasons why the military courts have been extended for 2 years more. So we know that the government has the will actually to strengthen the judicial. यूरोपीय यूनियन वफ्द के सफीर ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान में मजबूत अदालती निज़ाम नहीं है और उनके बकौल इसीलिए पाकिस्तान में फौजी अदालतों की मुद्दत में मजीद 2 साल की तोसी की गई है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि 2 साल के बाद पाकिस्तान में फौजी अदालतों की जगह सिविलियन अदालतें ले सकेंगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि गैर मामूली हालात से निपटने के लिए फौजी अदालतों में तोसी की गई है और इस दौरान मरवजा अदालती निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। If you want to have regional stability, regional peace, it should go through a dialogue, a proper dialogue between Afghanistan and Pakistan. I know that it's already happening at different levels. So both countries have no other options than to discuss all these different issues and to build trust on even sensitive issues such as fighting. दरअसल दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एतमाद साजी के लिए दोनों मुल्कों के पास मासवाए बातचीत के कोई और रास्ता नहीं है। खित्ते के दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है और दोनों ही मुल्कों की तरफ से एक दूसरे के यहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहों की मौजूदगी के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। इससे कबल भी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तजवीज़ सामने आती रही है कि खित्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान करीबी ताउन की ज़रूरत है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आइंदा 4 माह के अंदर सोशल मीडिया से ऐसा तमाम मवाद हटा दिया जाए जो तौहीन मजहब के ज़ुमरे में आता हो। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें भेजी है नासिर महमूद ने। पाकिस्तान की एक अदालत ने हुक्काम को सोशल मीडिया से तौहीन मजहब पर मबनी मवाद हटाने के लिए 4 माह का वक्त दिया है। मंगल को लाहौर हाई कोर्ट में दायर एक दरखास्त की समाअत करते हुए जस्टिस अतहर महमूद ने दाखिला और इत्तलात की वजारतों के हुक्काम समेत मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों को ये मवाद हटाकर 4 माह में रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब पर मबनी मवाद हटाने के लिए ये कोई पहला अदालती हुक्म नहीं है। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्काम को ऐसे ही अहकामात जारी किए थे। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स खुसूसन फेसबुक पर ऐसे मवाद का मामला ज्यादा शिद्दत के साथ उस वक्त हुकूमत की तवज्जो का मरकज बना जब रवां साल के अवाइल में इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाकों से 4 मुख्तलिफ ब्लॉगर्स अचानक लापता हुए और उनके बारे में बाज़ हलकों की तरफ से ये दावे सामने आए कि ये अफराद सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर तौहीन आमेज सरगर्मियों में मुतहर्रिक थे। पुरस्रार तौर पर लापता और फिर अचानक अपने घरों को लौट आने वाले ये ब्लॉगर्स इन दावों को मुस्तरद करते हैं। तौहीन आमेज मवाद को रोकने के लिए हुकूमत ने न सिर्फ मुसलमान मुल्कों के सुफरा से राब्ता करके उन्हें इस बारे में एक मुत्तफ़िका लाया अमल तरतीब देने का कहा, बल्कि हुक्काम ने फेसबुक के साथ भी इस बाबत राब्तों में इजाफा किया। ऐसे में इंटरनेट सारिफीन की तरफ से तौहीन मजहब से मुतालिक मवाद की मजम्मत तो की जाती रही, लेकिन ऐसे खदशात का भी इजहार किया जाता रहा है कि हुक्काम इसकी आड़ में इंसानी और शहरी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन हुक्काम इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि तौहीन मजहब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सोशल मीडिया पर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। विफाकी वजारत दाखिला के हुक्काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बता चुके हैं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर से 85% तौहीन आमेज मवाद हटाया जा चुका है, जबकि ऐसी दर्जनों वेबसाइट्स भी ब्लॉक की गई हैं। इंटरनेट सारिफीन के हुकूक के लिए सरगर्म एक गैर सरकारी तंजीम बाइट्स फॉर ऑल के अहदेदार शहजाद अहमद का कहना है कि इंटरनेट पर पाबंदी या चीजों की छान पटक ऐसे मसाइल का देरपा हल नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था, गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को ये समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन और सेंसरशिप जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। ये तो रिस्पॉन्सिबल यूज जो है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। अगर वो कर पाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये हुक्म भी दिया था कि वो एक आगाही मुहिम चलाए जिसमें लोगों को गुस्ताखाना मवाद की इशाअत या तरवीज पर कानून और इसमें दी गई सजा के बारे में बताया जाए। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। अफगान अहदेदारों के मुताबिक तालिबान ने शिमाली सूबे तखार में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 चौकियों पर हमला करके 8 अफगान पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सूबाई तर्जुमान सुन्नतुल्लाह तैमूर ने कहा कि यह हमला पीर को किया गया।
انہوں نے کہا کہ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 3 پولیس افسر زخمی ہوئے جبکہ 8 حملہ آور بھی مارے گئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا الزام ہے کہ روس طالبان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تاہم ماسکو اس کی تردید کرتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو طالبان نے افغانستان کے صوبے بلخ میں افغان نیشنل آرمی کے ایک اڈے پر حملہ کر کے 140 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تنازعات سے متعلق الزامات پر زیر حراست قیدیوں سے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے انٹرویو کیے، جس میں انہوں نے افغان پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں یا فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں تشدد یا ناروا سلوک کی شکایت کی۔ یہ رپورٹ پیر کو جاری کی گئی۔ اور افغانستان میں فوجی اڈے پر طالبان کے ہلاکت خیز حملے کے بعد امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدیدار ایسی رپورٹوں کی تردید نہیں کر رہے کہ روس حملہ آور گروپوں کو مسلح کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔ پیر کے روز کابل کے دورے کے دوران وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا کہ روس کئی شعبوں میں دفاعی اعتبار سے ہمارے مقابلے میں ہے، بشمول جنگ سے متاثرہ جنوبی ایشیا کے اس ملک افغانستان میں۔ We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can. But we are going to have to. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ سفارتی طور پر معاملات کو دیکھیں گے، جہاں پر یہ ممکن ہے ہم ایسا کریں گے، لیکن اگر روس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ملکوں کی خود مختاری پامال کرے گا، مثال کے طور پر بین الاقوامی قوانین کے برعکس اسلحہ فراہم کرے گا، تب ہم اس کے مقابلہ کھڑے ہوں گے۔ وہ افغانستان میں صرف حکومت کو اسلحہ دے سکتا ہے، افغان فورسز کے لیے، اور کسی کو نہیں۔ وزیر دفاع میٹس کا یہ دورہ اس کے کچھ دن بعد ہو رہا ہے جب تقریباً 10 طالبان نے افغانستان کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے 140 افراد کو ہلاک کر دیا۔ گزشتہ 16 برسوں میں عسکریت پسندوں کا یہ ہلاکت خیز ترین حملہ تھا۔ حملہ آوروں نے افغان سپاہیوں کی طرح کی وردیاں پہن رکھی تھیں جب وہ صوبہ بلخ کے مزار شریف کے افغان نیشنل آرمی کے مقامی صدر دفتر پہنچے تھے۔ مسٹر میٹس نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر افغانستان کا دورہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے امریکی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں جب آئندہ چند ہفتوں میں صدر اشرف غنی ملک کے لیے 4 سالہ سیکورٹی منصوبے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ افغانستان اور امریکی عہدیداروں کے مطابق جو منصوبے پر جاری گفتگو سے آگاہ ہیں، 4 سالہ منصوبے میں ممکنہ طور پر 200 امریکی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کی افغان فورسز کو فراہمی اور افغان اسپیشل فورسز کی تعداد کو 2 گنا کرنا شامل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ شمالی کوریا نے منگل کے روز اپنی فوج کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر توپ خانے کی ایک بڑی مشق کی ہے، جبکہ پیانگ یانگ کی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں جوہری طاقت والی ایک امریکی آبدوز USS مشیگن منگل کے روز جنوبی کوریا کی بندرگاہ پہ پہنچی ہے، جہاں وہ جاپان کی نیوی کے ساتھ مل کر تینوں ملکوں کے مشترکہ مشقوں میں شامل ہو جائے گی، جو بدھ تک جاری رہیں گی۔ اسی روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 100 امریکی سینیٹروں کو خصوصی بریفنگ کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو کیا ہے، جس میں شمالی کوریا کے بارے میں خدشات سر فہرست ہوں گے۔ یہ بریفنگ جو اعلیٰ عہدیدار دیں گے ان میں شامل ہیں وزیر دفاع جم میٹس، وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ڈین کاٹس اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈو ڈینفرڈ۔ قانون سازوں کو اکثر کیپٹل ہل میں اہم امور پر آگاہی دی جاتی ہے، لیکن یہ غیر معمولی ہے، تاہم سینیٹروں کو وائٹ ہاؤس مدعو کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا میں زیر حراست 3 امریکیوں کی رہائی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پیانگ یانگ اور واشنگٹن لڑائی کے دہانے کے قریب ہیں، جو جزیرہ نما کوریا میں شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے پیدا ہوا ہے۔ کوریا امریکی کم سونگ دودک، جو ٹونی کم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تیسرے امریکی ہیں جنہیں شمالی کوریا میں حراست میں لیا گیا ہے۔ انہیں ہفتے کے روز پیانگ یانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ملک چھوڑنے کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ 58 سالہ کم پیانگ یانگ یونیورسٹی میں اکاؤنٹنگ کے پروفیسر تھے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا پیر کے روز کہنا تھا کہ کم کی گرفتاری کم جونگ ان کی ناکام حکومت کی امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر کسی سمجھوتے میں چھوٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔
اور فرانسیسی ووٹر 7 مئی کو ایک اہم صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے واپس آئیں گے۔ سیاست سے حسب معمول زچ فرانسیسی شہری انتظامیہ میں ایک تبدیلی کے منتظر ہیں، لیکن بہت سے سخت قدامت پسند امیدوار میرین لی پین کے قوم پرست ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں، جو فرانس کو یورپی یونین سے باہر لانے کی تجویز دے رہی ہیں۔ ان کے حریف اعتدال پسند ایمانوئل میکرون فرانسیسی سیاست میں ایک تازہ آواز ہیں، لیکن کچھ ووٹرز انہیں اشرافیہ کا ایک نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو پر ہمارا یہ وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔